بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو، انگریز خاتون اپنے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح بتاتی ہے کہ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ برطانوی گرجا گھر میں میرا بپتسمہ یعنی غسل عیسائیت ہوا۔ انجیل میں مذکور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ کم عمر میں ہی پڑھ لیا تھا۔ میرے ذہن پر اس کا بڑا گہرا اثر تھا۔ جب بھی گرجا گھر جاتی یہ احساس تازہ ہو جاتا تھا۔ میتھیو ہیکل شمدان دیکھتی، اس میں روشن سمے، اس سے پھوٹنے والی خوشبو، پادریوں کے زرق برق روایتی پوشاک اور عبادت کے عجیب و غریب نغمے بہت بھلے لگتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں زندگی کے اس دور میں پرجوش عیسائی تھی۔ پھر جیوں جیوں دینی مطالعہ بڑھا، انجیل اور عیسائیت کی کتابوں سے دلچسپی میں اضافہ ہوا، ویسے ویسے مطالعہ اور مشاہدے کے بارے میں تفکیر کے مواقع پھیلتے چلے گئے۔ ایسی بہت ساری چیزیں میرے سامنے آئیں جو ناقابل فہم تھی۔ رفتہ رفتہ میں لادین ہو گئی، کسی بھی دین پر میرا عقیدہ نہ رہا۔ آگے چل کر میں نے اور مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا جن میں بدھ مت بھی تھا۔ اس سلسلے میں آغاز میں نے بدھ مت سے کیا، اس کے مثبت پہلوؤں کا مطالعہ کیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ بدھ مت خیر پسند مذہب ہے، تاہم اس کی کوئی واضح شناخت نہیں۔ ہندو مت کے سینکڑوں دیوتاؤں اور دیویوں کے تصور نے حیران کر دیا، یہ دیوتا کا فرضی قصہ ہے۔ پھر میں نے یہودیت کا رخ کیا، اس کا اچھا خاصا حصہ میں پہلے پڑھ چکی تھی۔ اس سے متعلق حاصل مطالعہ یہ ہے کہ یہ دین کے اساسی عناصر سے محروم ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ روحانیت کا مطالعہ کرو، اس کی مجلسوں میں شرکت کرو جہاں انسانوں پر روحوں کا اقتدار ہوتا ہے۔ میں نے یہ کام بھی کیا لیکن زیادہ عرصے تک نہیں کر پائی۔ میرا احساس یہ تھا کہ اگر میں اس راستے پر چلتی رہی تو خطرات سے دوچار ہو جاؤں گی۔ جنگ ختم ہوئی تو مجھے لندن کے ایک دفتر میں کام مل گیا۔ دفتری مشغولیات دینی توکل کے راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ ایک روز مقامی اخبار میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ یعنی خدا ثابت کیا گیا تھا۔ میں نے جوابی مضمون لکھ کر ثابت کیا کہ خود انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہیں مانتی۔ اس جواب کے اشاعت پر بہت سارے قارئین نے مجھ سے رابطے کیے۔ رابطہ کرنے والوں میں ایک مسلمان بھی تھا۔ یہ رابطہ اسلام کے ازسر نو مطلع کا محرک بن گیا۔ رابطہ کرنے والے مسلمان سے سلام دعا ہو گئی۔ ہم دونوں مذہبی امور پر بحث کرتے۔ میں جب بھی بحث کرتی میرا اندرون مجھ سے بحث سے باز رکھنے پر آمادہ کرتا۔ میں اس مسلمان کا مقابلہ کرتی، لیکن کب تک کرتی؟ بہرحال میں نے یہ مان ہی لیا کہ ہدایت کا مکمل پیغام ایک عام انسان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ میں عام انسان کا لفظ اس تنزل سے استعمال کر رہی ہوں کہ 20ویں صدی کی ترقی یافتہ دنیا ایسا نظام نہیں لا سکی جیسا معیاری نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسانیت کو 14 برس پہلے دیا تھا، کیونکہ ان کی اور میری نشو و نما ایک جیسے ماحول میں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں ان کی محنت بیکار ثابت ہوئی۔ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے دا ریلیجن آف اسلام یعنی مذہب اسلام، دوسری کتاب کا نام ہے محمد اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسری کتاب دا سورس آف ہے۔ اس آخری کتاب سے میں بہت متاثر ہوئی۔ یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے۔ قدیم بت پرستی اور افسانی کہانیوں میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میں نے جب قرآن پڑھا تو پہلے لمحے میں ایسا لگا کہ اس کا بیشتر حصہ تکرار ہے۔ قرآنی مضامین کے احاطے کے حوالے سے مجھے خود پر اعتماد نہ تھا، مگر دوسرا پہلو یہ تھا کہ قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں جگہ کرنے لگا۔ میں خود کو اس کیفیت سے محروم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک سوال اکثر و بیشتر میری سوچ پر چھایا رہتا تھا کہ آخر انسانوں کے ذریعے جو نہ تمام ہوتے ہیں مکمل نہیں ہوتے، انسانیت کو مکمل ہدایت کیوں کر ملتی ہے؟ مسلمانوں نے تاریخ کے کسی بھی دور میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مافوق الفطرت طاقت یا انسان سے بالا تر کوئی مخلوق ہیں۔ میں نے مطالعہ کیا تو اسلام کا یہ پہلو میرے سامنے آیا کہ پیغمبر کا دامن خطاؤں سے آلودہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ وہی کوئی نئی بات نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہودیوں کے نبیوں پر بھی وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک میری بات سمجھ میں آئی تھی، تاہم یہ بات میرے سمجھ سے بالا تر تھی کہ 20ویں صدی میں پیغمبر کیوں نہیں، عصر حاضر میں وہی کیوں نازل نہیں ہوتی، یہ گتھی نہیں سلجھ رہی تھی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے مطالعے سے میری یہ گتھی بھی سلجھی، جس میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
قرآن نے یہ بات صاف کر دی۔ قرآن جامع کتابی ہدایت ہے، اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ یہ پہلی آسمانی کتابوں پر مہر تصدیق ثبت کیے ہوئے ہے۔ قرآن قیامت تک کسی رد و بدل کے بغیر محفوظ رہے گا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ہے کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ایسے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی پیغمبر اور نبی کی بعثت کی حاجت نہیں ہے۔ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ قرآن سوچنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ نے قرآن کو آسمانی کتاب ہونے میں شک و شبہات کرنے والوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں تاریخی چیلنج دیا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت پیش کر دیں۔ ارشاد الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم اس پر شک کیے ہوئے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو غیر اللہ میں سے اپنے حامیوں کو بھی بلا لاؤ۔ ایک سوچ میرے ذہن میں یہ آئی کہ اگر قرآن کا بیان کردہ نظام حیات 570 میں پیدا ہونے والے انسان کا ایک کرشمہ ہے تو ہم 1954 میں اس سے بہتر نظام کیوں نہیں تخلیق کر سکتے۔ میں نے اس احساس پر بہتر نظام کی جستجو شروع کی، لیکن مجھے ہر میدان میں ناکامی ہوئی۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میرے اوپر عیسائی مبلغین کے تقریر کا اثر تھا۔ اسلام کے خلاف ان کی نکتہ چینی میرے لاشعور میں جا گھسی تھی۔ میرے سامنے ایک سے زیادہ شادیوں کے جواز کا اسلامی حکم آیا تو ایسا لگا کہ اب میرے ہاتھ اسلام کی ایک کمزوری آ گئی ہے۔ میں مغربی تہذیب سے متاثر تھی جس میں یہ نظریہ مقبول اور رائج تھا کہ مرد کو ایک شادی پر استعفاء واجب ہے۔ اسلام کا یہ حکم مجھے صحیح نظر نہ آیا کہ ایک سے زیادہ شادیاں مرد کر سکتا ہے۔ میں نے اس موضوع پر ایک مسلم دوست سے بحث کی۔ اس نے انتہائی مدلل انداز میں مجھے سمجھایا کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، اس کی ترغیب نہیں دی۔ اسلام نے اس کے لیے شرائط بھی مقرر کی ہیں۔ ایک سے زیادہ شادیاں مغربی دنیا میں مرد و زن کے درمیان بڑھتے ہوئے خفیہ رشتوں کے مرض کا علاج ہے۔ مسلم دوست نے اخبارات میں چھپنے والی رپورٹ سے ثابت کیا کہ انگلینڈ میں ایک بیوی پر اتفاق کرنے والوں کی تعداد بے حد محدود ہے۔ میں نے خود سوچا کہ خاص طور پر جنگوں کے بعد عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اچھی خاصی تعداد ایسی خواتین کی ہوتی ہے جنہیں شادی کا موقع ہی نہیں ملتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں محرومی کا درد جھیلنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ میں ایک دن ایک ریڈیو پروگرام سن رہی تھی، اس کا نام تھا میرے پیارے سردار۔ اس میں ایک انگریز لڑکی ایک سے زیادہ شادیوں کے جواز کا قانون بنانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ساری زندگی کنواری رہنے کی بجائے دوسری بیوی بننے کو ترجیح دے گی۔ میں نے مطالعہ کیا تو واضح ہوا کہ اسلام میں کئی شادیاں ضروری نہیں۔ مکمل دین علامت یہ ہے کہ وہ زندگی کی ضرورتوں کا اہتمام کرے۔ رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات کی حقانیت اور صداقت سے میرا دل و دماغ مطمئن ہوا۔ میں نے کلمہ توحید اور رسالت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں نے اچانک اور جذبات سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ مکمل آگاہی، انتھک سوچ اور گہرے وسیع مطالعے کے بعد، پوری طرح قلبی ذہنی اطمینان کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہوئی۔ میں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مجھے ایسا لگا کہ میرے سامنے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ بالآخر مخالف جذبات کو پیش پشت ڈال کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔